السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کے دو نصیحت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے خطبے میں جو نصیحت فرمائی تھی ان میں ہمارے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے اور ہمارے لیے بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے اور ہمارے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، لوگوں تم لوگ ہر صبح اور ہر شام کو اپنے مقررہ وقت کے قریب ہو رہے ہو، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تم ہر صبح اور ہر شام کرتے ہو تو اپنے مقررہ وقت کے قریب جا رہے ہو، اپنے ٹائم کو ختم کر رہے ہو؟ تو کیا جب تم لوگ اپنے ٹائم کو ختم کر رہے ہو، اپنے مقررہ وقت کے قریب جا رہے ہو، تو کیا تمہیں اپنی زندگی سے نیک اعمال کر کے، اپنی زندگی کی پراپرٹی سے نیک اعمال کر کے اور گناہوں سے بچ کے اللہ رب العالمین کو خوش کر کے اپنے ٹائم کو کام میں نہیں لگانا چاہیے؟ کیا تمہیں اپنے مقصد کو حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے، ہر صبح اور ہر شام ہمارا ایک دن گھٹ رہا ہے، ایک صبح گھٹ رہی ہے اور ہم وقت مقررہ جو مقررہ ٹائم ہے ہم اس کے قریب جا رہے ہیں، ہم ختم ہونے کے قریب جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ حساب کتاب کر کے اپنی زندگی سے حساب کتاب کر کے ہمیں جہنم سے بچنے کا سامان تیار کرنا ہے، اور ہمیں ہر روز حساب کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لائق بن پائے کہ نہیں پائے۔ آج کوئی بزنس مین ایسا نہیں ہے جو حساب کتاب نہیں کرتا۔ ہر بزنس مین ہر رات کو حساب کتاب کرتا ہے کہ کیا اس کے کل کے لیے کتنے پیسے جمع ہیں، کل کے لیے کتنی پونجی جمع ہے، پرسوں کھانے کے لیے کتنے پیسے جمع ہیں۔ ہر بزنس مین، ہر آدمی حساب کتاب کر کے رکھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو کیا جو ہماری آنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے، کیا ہمیں اس کل کے لیے حساب کتاب نہیں کرنا ہے؟ کیا ہمیں اس کل کے کھانے کے لیے حساب کتاب نہیں کرنا ہے؟ کیا ہمیں اس کل کے لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے حساب کتاب نہیں کرنا ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ جیسے دنیا میں کسی کو اگر جیل خانے میں بند کر دیا جائے تو ہر روز حساب کتاب کرے گا کہ جیل خانے سے چھوٹنے کے لیے ہمارے پاس جتنی رقم ہونی چاہیے ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا اگر ہمارے پاس وہ رقم نہیں ہوں گے، ہمارے پاس جہنم سے بچنے کا سامان نہیں ہوں گے، تو کیا ہمیں روزانہ حساب کتاب نہیں کرنا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ دیکھو ڈیلی تمہیں حساب کتاب کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو، تمہیں ہر دن ہر نفس کو یہ حساب کتاب کرنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ ہر دن دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا جمع کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد دوسری نصیحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے اپنی زندگی کے ذریعے سے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے، اللہ رب العالمین کی باتوں سے، حکموں سے دور رہ کر انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر، چمک دمک شہریں بنا کر اور بارونق شہر بنا کر دنیا سے چل بسے۔ تمہیں ان لوگوں کی طرح نہیں بننا ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھولا،
تو اللہ رب العالمین بھی انہیں بھول گیا؟ کیا تم اپنے گاؤں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے علاقے میں نہیں دیکھتے ہو؟ کیا ایسے لوگ جو لوگ دنیا میں بڑے نام کمائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے، بڑے بڑے کاروبار بنائے، بڑے بڑے شہر بنائے اور چمک دمک بارونق شہر بنائے، آج وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ آج وہ لوگ پتھروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، آج وہ لوگ مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ کیا وہ لوگ اللہ رب العالمین کے پاس نہیں چلے گئے؟ کیا وہ لوگ اللہ رب العالمین کی سزا نہیں بھگت رہے ہیں آج؟ میرے بھائیوں اور دوستو، تو پھر ان لوگوں کے مال اور ان لوگوں کی بلڈنگیں اور ان لوگوں کے چمک دمک شہر، ان لوگوں کے چمک دمک قلعے کس کام کے ہیں کہ وہ لوگ آج مٹی کے تلے دبے ہوئے ہیں، پتھروں تلے دبے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اور آپ بھی ویسے ہی بنیں گے؟ میرے بھائی اور دوست، اللہ رب العالمین نے بھی نصیحت فرمائی، دیکھو مومنو، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کے پس منظر میں فرمایا، دیکھو لوگو، خیال کرو، سوچو ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ چلے گئے قبروں میں اور دنیا میں کتنے نام کمائے، کتنی بلڈنگیں بنائے، کتنے شہریں بسائے، کتنے چمک دمک بارونق شہریں بسائے، لیکن آج پتھروں تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں خیال کرنے کے لیے کہا، ہمیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے کہا۔ اور میرے بھائیو، ایسے لوگوں کے بارے میں جب غور و فکر کریں گے، ہم سوچیں گے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہمیں بھی ویسے ہی دنیا میں بارونق بلڈنگیں بنانے میں، دنیا میں نام کمانے میں لگے رہنا ہے اور آخرت میں سزا کی مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا۔ ایسے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کو بھولیں گے، اللہ رب العالمین بھی بھلا دے گا اور پھر اپنے احکام سے دور کر دے گا اور فاسق ہو جائیں گے، فاجر ہو جائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے اور جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو نیک لوگوں کے صف میں نیک لوگوں میں شامل فرمان۔ اللہم آمین۔